مریم نواز صاحبہ بھی آج کل بہت ہی خاموش ہیں، پردے سے غائب ہے، کچھ بات نہیں کر رہی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہی، کوئی جلسے جلوس نہیں چل رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چچا اور بھتیجی کے درمیان خلیج ہے وہ وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، نہیں چاہتی تھیں کہ یہ اس طرح کا سیٹ اپ مارز وجود میں آئے۔ ہر کوئی کہتا تھا جب شہباز شریف صاحب آتے ہیں بہت کام اچھا ہوتا ہے، تو سیلاب سے پہلے کیوں نہیں الرٹ ٹائم پر کیوں نہیں کیا گیا؟ شہباز شریف صاحب کے وقت کے اندر جعلی اسپتال بنتے تھے اور جو بھی منصوبے تھے وہ شو کیس کرنے کے لیے تھے۔ سر آڈیوز جو ہے وہ لیک ہوتی رہتی ہے، ہیرے کی انگوٹھی مبینہ طور پر آڈیو کال لیک ہوئی، کیا وہ بیوی کی تھی یا نہیں تھی؟ سوال کا منہ سے بول کے جواب دینا ہوتا ہے، کسی وقت خاموشی بھی پورا جواب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہینا محمود، پروگرام گپ شپ کے ساتھ۔ پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، عوام کے سوالات جو ہیں وہ بہت سر اٹھا رہے ہیں، حالانکہ یہ سوالات جو ہے حکومت سے کیے جانے چاہیے، لیکن تمام تر عوام کی جو امیدیں ابھی بھی عمران خان صاحب سے وابستہ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں اپیل کریں باہر کے ممالک سے یا پھر اوورسیز پاکستانی سے، تو فنڈز ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کیوں نہیں اپیل کر رہے؟ عوام کے کچھ اور بھی سوالات ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی سہیل بڑائچ سے ملاقات میں کہا کہ شہباز شریف صاحب کو اور مفتاح اسماعیل کو ٹی وی پر زیادہ نظر آنا چاہیے تاکہ وہ بتا سکیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ مشکلات ہیں کس کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے عوام کا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آج کل نظر نہیں آتی، وہ کہاں غائب ہیں؟ تو یہ تمام تر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ جانیں گے ہم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز چودھری صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ ہم جانیں گے کہ اگر عمران خان صاحب اپیل کر سکتے ہیں اور عوام کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اپیل جو ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، تو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے علاوہ جو دہشت گردی کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں وہ کن بیسس پہ کاٹے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے شہباز شریف صاحب نے کتنی پرفارمنس کی، اور نواز شریف صاحب نے اپیل کی ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز کے لیے رات کو عدالتیں کھل سکتی ہیں تو میرے کیسز کے لیے کیوں عدالتیں جو ہے رات کو نہیں کھولی جا رہی؟ تو کیا عدالتوں کے کھلنے کے لیے نواز شریف صاحب کا پاکستان میں آنا ضروری ہے یا نہیں، کہ جو ہے کیس باہر سے ہی لڑا جائے گا؟ ویلکم کریں گے اعجاز چودھری صاحب کو اور ان سے جانیں گے ان سوالات کے جوابات۔ سر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، ملک جو ہے سیلاب کی وجہ سے بہت بری صورتحال ہے۔ سیلاب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو وزٹ کر کے آ رہے ہیں، صرف 6 سے 7% یا 8% میکسیمم جو ہے چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے، جو اب حالت ہے وہ زیادہ ابتر ہے۔ تو حکومت کر کیا رہی ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے مریم اورنگزیب کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے سیاست میں پڑے ہوئے ہیں، ملک ڈوب رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور پھر عوام سے اپیل کی کہ 9999 پر میسج کریں اور جو ہے 10 روپے ڈونیٹ کریں۔ اب یہ سیلاب زدگان کے حق کے لیے جو ہے پریس کانفرنس کی گئی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ حکومت کیا کر رہی ہے سیلاب زدگان کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے یعنی ہم تو سیاست کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی سیاست ہی کر رہے ہیں، اور یہ کچھ ذہنی بھانجپن ہوتا ہے جب کوئی سیاستدان یہ بات کہتا ہے نا کہ سیاست نہ کریں اس بات کے اوپر۔ میں تو سیاست کر رہا ہوں نا، اور میں سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، جو بات کہتا ہوں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسفہ اور یہ فکرہ سرے سے ہی غلط ہے کہ سیاست نہ کریں اس بات کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیلاب جب بھی آتا ہے تو اس کی روک تھام ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے ہاں کا یعنی موسمیات کا وہ نظام ہے جو پہلے سے پیشگوئی کرتا ہے، اس میں میرا خیال ہم ناکام ہے۔ پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیں۔ دوسری بات جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے، 50 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں نہ کوئی واٹر ریزروائر نہ کوئی ڈیم بنا۔ دنیا بھر میں سیلاب کو لوگ روکتے ہیں 2 ہی طریقے سے۔ ایک، پانی کے لیے وہ بڑے بڑے ذخائر جمع کرتے ہیں، اور جب سیلاب آتا ہے تو وہ ذخائر بھر جاتے ہیں، اور جب ڈراؤٹ ہوتا ہے تو وہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ ڈیم بنائے جاتے ہیں 2 مقاصد کے لیے، ایک تو پانی جمع کرنے کے لیے اور دوسرا پن بجلی تیار کرنے کے لیے۔ تو 50 برس سے اس ملک کے اندر ایک ڈیم بھی نہیں بنا۔ گزشتہ 4 سال میں اگر آپ نے دیکھیں تو عمران خان حکومت نے 10 ڈیموں کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور اس میں پہلا ڈیم 2028 میں مکمل ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈیم ذرا لمبا عرصہ لیتا ہے، تو ایک لمبی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سارے وہ حکمران، میں خود سول انجینئر ہوں، اور 80 میں جب میں نے انجینئرنگ کی تو ہمیں پہلا سبق ہی یہ دیا گیا تھا
اور میری جو پہلی نوکری تھی، تعیناتی تھی، وہ تھی ہی کالا باغ ڈیم پروجیکٹ کے اوپر، اور وہ بتایا گیا تھا کہ اگلے 25-30 سال کے اندر 2 کرائسس آنے والے ہیں، ایک پانی کا اور دوسرا بجلی کا۔ ایسا نہیں ہے کہ انجینئرز کو پاکستان میں پتہ نہیں تھا کہ یہ کرائسس آنے والا ہے، اس کے باوجود ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں بند رہیں اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے نتائج آج بھگت رہے ہیں۔ سب سے زیادہ حکومت تو اس وقت جو ساری یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، جتنی سیاسی جماعتیں اس میں جمع ہیں، انہوں نے 30-40 سال اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے اور کوئی کرنے کا ایسا کام ہی نہیں کیا جس کے نتیجے میں یہ سیلاب رک جاتا۔ اس کے بعد یہ 10-10 روپے مانگنے سے میں نہیں سمجھتا کوئی یعنی سیلاب کے لیے کوئی خاطر خواہ کام ہو سکے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو اس وقت متاثر نہیں ہے، وہ جو بھی راستہ اختیار کرے، جس کو بھی قابل اعتماد سمجھتا ہو، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اندر وہ فنڈز دے، اپنی ذاتی ایفرٹ کرے۔ مثال کے طور پہ میں نے آج ایک اڈاپٹ ا گھوٹ، ایک گاؤں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور ہم وہ دادو کا ایک میڑ تحصیل ہے، اس کے اندر بریرہ ایک گاؤں ہے، 1700 یعنی نفوس کا وہ گاؤں، چھوٹا گاؤں ہم نے لیا ہے تاکہ ہم اسے، پہلے تو وہ تباہ ہو گیا ہے بالکل، پہلے تو ان کی خوراک کا انتظام کریں گے، اس کے بعد ان کے مال مویشی کا انتظام کریں گے، اس کے بعد ان کے گھر ادویات کا انتظام کریں گے، پھر ان کے گھر کی کنسٹرکشن جو ہے اس کا سامان فراہم کریں گے تاکہ وہ خود اپنی مرضی سے بتائیں، اور آخری مرحلے میں چونکہ وہ سارے کاشتکاری سے یا مویشی پالنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے روزگار تک جائیں گے۔ تو میں یہ آپ کی وساطت سے اپیل کرتا ہوں سارے پاکستان کو، جو بھی مخیر لوگ ہیں اور جو بھی اس طرح کے ہیں، وہ اس طرح کے اقدامات کریں تاکہ عملی صورت سامنے آ سکے۔ محض تنقید کرنا اس کا حل نہیں ہے، باقی رسپانسبلٹی تو ظاہر حکومت کی ہے، اور یہ میں نے ایک تفصیل سے آپ سے عرض کر دیا کہ ہم کیوں پھنس جاتے ہیں اور کیوں ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے، یہ ہماری ترجیحات ہی میں نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے بڑے بڑے وزراء، کیبنٹ کے بڑے بڑے ممبران اس وقت آپ کو سیر سپاٹے میں پوری دنیا میں نظر آئیں گے، تو یہ کوئی یعنی کیا احساس ہے؟ عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ تو لوگوں کی بات کر رہا ہے نا۔ کرائسس اصل کیا ہے؟ آپ کے اوپر بیرونی دنیا کے اندر کوئی اعتماد نہیں کر رہا، آپ اپنے ملک کے سارے میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیوں 3-4 آپ نے کہا چینل صرف دکھا رہے ہیں سیلاب؟ کس نے منع کیا چینلز کو سیلاب دکھانے سے؟ کیوں لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، کیوں انہیں برہنہ کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں تشدد کی غالباً پہلی روایت ہے کہ جس میں لوگوں کو برہنہ کر کے آپ تشدد کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحران کے حل کی طرف جائیں۔ یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے کہ اس سیلاب کو ہم 2-3 ہفتے کے اندر اس کیفیت سے، جو نقصانات تو شدید ہوں گے لیکن ظاہر ہے انسانی المیہ ہوگا، اس میں کتنی ہم مدد کر سکتے ہیں، کتنی حکومتیں اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں، یہ گزر جائے گا۔ لیکن اگر آپ یعنی اصل بحران سے اپنے آپ کو آنکھیں چھپا کے رکھنا چاہیں گے، جیسے بلی کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتی ہے، تو ہم سے بڑا اور کوئی یعنی میں سمجھتا ہوں بے وقوف نہیں ہوگا۔ اصل بحران اعتماد کا ہے، نہ بیرونی دنیا کے اندر آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے، نہ پاکستان کے اندر آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے، سارا سرمایہ کار بھاگ رہا ہے، ایکسپورٹس ہماری کم ہو گئی ہیں، ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں، لوگ کاروبار کو آگے پھیلا نہیں رہے، تو یہ تو ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ 5 مہینے ہونے کے بعد بھی اگر مفتاح اسماعیل صاحب یا نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں، لیکن قوم تو آپ پہ ڈال رہی ہے نا۔ یہ جو آپس میں آپ لڑنا شروع ہو گئے ہیں اور جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہوگی ایک ہی پارٹی کے اندر، یہ تو 13 پارٹی ہیں، یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گی، چنانچہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ صرف حل ہے شفاف عام انتخابات، آپ اس میں جائیں، نیا مینڈیٹ لیں، ایک طرف قوم کی پلس دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہی ہے، اور دوسری طرف حکمرانوں کے اللہ تلے دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو معاشی بحران ہے اس کو سیاسی بحران نے جنم دیا ہے، ورنہ مارچ اور اپریل کے اندر پاکستان ایک راستے کے اوپر چل رہا تھا۔ سب سے بڑا بیرومیٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 4000 ارب سے زیادہ کی کلیکشن نہیں ہوتی تھی ٹیکسیشن کی، 6140 ارب اگر ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کلیکشن ہوئی ہے۔ ایکسپورٹس اگر
آل ٹائم کراس کر گئی ہیں تو ملک استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر ریمیٹنسز جو ہیں وہ بیرونی دنیا سے اور ایکس پاکستانیوں سے $31 بلین ہو گئی ہیں تو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اس سال کو چھوڑ کے گزشتہ 3 سالوں کے اندر کووڈ اور کرونا کے باوجود آپ کی ایگریکلچر اکانومی کے اندر یعنی اضافہ ہوا ہے, تو اس کا مطلب پاکستان آگے بڑھ رہا تھا. ایک سال کے اندر 1100 ارب روپیہ زرعی اکانومی میں داخل ہوا تھا. اور میں دعویٰ کیا کرتا ہوں یہ سال چھوڑ دیں, اس سے پچھلے 3 سالوں کے اندر کسی کاشتکار کو, کسی کسان کو, کسی ذمہ دار کو اس کی فصل کے اندر نقصان نہیں ہوا. اگر ہم بات کریں جیسے آپ نے کہا کہ بیرونی ممالک جو ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے پاکستان پر, لیکن پاکستانی عوام کا یہ کہنا ہے کہ باقی جو سیاستدان ہیں ان پہ نہیں کرتے لیکن عمران خان صاحب پہ کرتے ہیں. ڈونیشنز بہت سے ممالک پاکستان کو دے رہے ہیں اس کرائسس سے نکلنے کے لیے, اور عوام یہ بھی چاہتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپیل کریں اوورسیز پاکستانی سے یا پھر دوسرے ممالک سے تو شاید وہ ہماری مدد کر دیں. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس پہ سوال جو چیئرمین سے کیا گیا, جو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں شوکت خانم کے لیے پیسے جمع کرتا ہوں تو اس کا ایک انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہے, اگر میں نمل کے لیے کرتا ہوں تو اس کا ایک انفراسٹرکچر بنایا ہے. اگر میں ایک ہنگامی اپیل کر دوں اور انفراسٹرکچر کوئی اگر نہ ہو تو یعنی اس سے نقصان ہوگا فائدہ ہونے. کیوں؟ یہ بہت ہی شارٹ پیریڈ کے اندر آپ نے پیسے جمع کرنے اور استعمال کرنے ہیں, تو اس میں امکان ہے کہ جو اصل آپ کام کرنا چاہیں وہ کام نہ ہو سکے, نیک نامی کی بجائے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کی بجائے نقصان ہو جائے. چنانچہ یہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے کہا ہے کہ KPK گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, اس طرح دیگر حکومتیں وہ اپیل کریں, ہم اس کا ساتھ تعاون کریں گے, بیرون ملک بھی کریں گے, اندرون ملک بھی کریں گے. حکومتوں کا اپنا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں, اور وہ اگر آگے بڑھیں گے, قوم اعتماد کرے اگر ان کے اوپر, تو پھر یہ کریں گے. لیکن جو کچھ سندھ کے اندر تباہی ہو گئی ہے نا جی, اس کا کوئی میچ جو بلوچستان میں تباہی ہو گئی ہے اس کا کوئی میچ نہ جنوبی پنجاب سے ہے نہ KPK کے ساتھ ہے. اور وہ تو آپ کو پتہ ہے گزشتہ اب 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور بلوچستان کو تو تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ گیا, اور تباہ حالی بہت ہی زیادہ ہے. عوام بہت پریشان ہے. 5 انسان کتنے گھنٹوں تک پھنسے رہے لیکن ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا. اگر ہم بات کریں سر, بحران جو ہے بہت زیادہ. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے مشہور تھے, بہت اچھے ایڈمنسٹریٹو ہیں. ہر کوئی کہتا تھا جب شہباز شریف صاحب آتے ہیں بہت کام اچھا ہوتا ہے. تو سیلاب سے پہلے کیوں نہیں اس کا کچھ حل نکالا گیا؟ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچنے کے لیے الرٹ پہلے اور ٹائم پر کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, جب شہباز شریف صاحب, ایک تو یہ سارا پمپ اینڈ شو ہے, یعنی شہباز شریف صاحب کے وقت کے اندر ہسپتالوں کے باہر خواتین نے بچوں کو جنم دیا کوریڈور کے اندر. شہباز شریف صاحب کے وقت کے اندر جعلی ہسپتال بنتے تھے, آیا دورہ کیا, وہ وارڈ نظر آ رہی ہے اور وہ وہاں سے گئے اور ہسپتال ختم. اور جو بھی منصوبے تھے وہ شو کیس کرنے کے لیے تھے, اس کے اوپر خطیر رقم خرچ ہوتی تھی. اس کا جو اگر پبلک کا بینیفٹ کا دیکھیں تو وہ بہت کم ہوتا تھا. یعنی بالکل واضح ہے اس سے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ سے بڑے بڑے کیک بیکس, بڑے بڑے کمیشن یہ کماتے تھے اور اس کے نتیجے میں منی لانڈرنگ کرتے تھے. کوئی ایسی بات پہلے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. ملک البتہ یعنی آج سے 30 سال پہلے بہتر تھا. ان کی حکمرانی کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. اس لیے یہ نہ کوئی اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے. ایڈمنسٹریٹر تو وہ ہوتا ہے جو کرائسس کے اندر مینیج کرے. تو انہوں نے تو یعنی کہہ کے پورے 3.5 سال کہ جی یہ عمران خان حکومت نالائق ہے, یہ نااہل ہیں, یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو جی آپ اگر نہیں چلا سکتے تھے تو آپ نے عمران خان کی حکومت سازش کر کے کیوں حاصل کی؟ اور اگر نہیں چلتی تو انتخابات کرا لیں, نہیں چلتی تو واپس عمران خان کو دے دیں. اور جو ان کے پشت پناہ ہیں ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لے کے آئے تھے ان کو, تو اب حال دیکھ لیں کہ کیا ہو گیا پاکستان کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں ساری اکانومی ڈیریل ہو رہی ہے, لیکن کرائسس پولیٹیکل ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. محکمہ موسمیات کی بات کریں, جیسا کہ بتایا کہ آپ نے کہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ پہلے سے الرٹ جاری کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم محکمہ خوراک کی بات کریں سر, اس قدر کرائسس ہے اور راجن پور میں
جو ہے اتنے ہزاروں ٹن گندم جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں رکھی گئی, اس کا پراپر انتظام نہیں کیا گیا اور وہ ضائع ہو گئی. اب اس قدر معاشی بحران اور خوراک کے بحران میں, سیلاب کی تباہی میں اتنی زیادہ گندم کی تباہی کے حوالے سے دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, مجھے سخت افسوس ہے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, میں آپ کے کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, ان کو یعنی ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے. اس کا باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے, جو ذمہ دار ہو جو کارروائی ہے اس کے اوپر کی جانی چاہیے. یہ جب تک جزا اور سزا کا نظام پاکستان کے اندر قائم نہیں کریں گے نا, کبھی کسی کو یہ یعنی اپنی ذمہ داری یاد نہیں آئے گی, وہ ایک موج میلے میں لگے رہتے ہیں. اور ہماری بیوروکریسی کا تو یہ عام شام حال ہے کہ وہ یعنی ڈال دیں گے کہ جی یہ اس وجہ سے ہوا, اور کوئی ذمہ داری نہیں لے گا. جو بھی ذمہ دار ہے یعنی افسر شاہی میں یا پولیٹیکل ریسپانسبلٹی کس کو آتی ہے, ان کو they have to face the music. میں سمجھ رہا ہوں جو آپ بات کہنا چاہتی ہیں, لیکن میں تو سب کے لیے کہہ چکا ہوں. لیکن سر پی ٹی آئی کی حکومت پی ٹی آئی کرے گی کیا؟ اب دیکھیں اس قدر خوراک کی جو ضیاع ہوا, اور اگر ذمہ داروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تو جو نئی نسل ہے, جو نئے آنے والے, وہ سوچتے ہیں کہ پہلوں کا کیا کر دیا جو ہمارا ہوگا. جب تک سزا نہیں ملے گی نظام درست نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہاں تو ابھی تو جی میرا خیال ہے 25-26 روز ہوئے ہیں پنجاب کے اندر صوبائی حکومت آئی ہے, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جو بھی کوئی ریسپانسبل ہے he must be taken to the task. اگر ہم بات کریں سر, یہ مقدمات جو درج کیے جا رہے ہیں, پہلے غداری کا مقدمہ ایک سائڈ سے آیا, پھر دوسری سائڈ پہ رانا ثناء اللہ صاحب پہ بھی کر دیا گیا, تو یہ جو مقدمات ہیں یہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے ہیں, یا پھر واقعی انہوں نے غداری کی, انہوں نے بھی غلط الفاظ بولے, انہوں نے بھی بولے, اور دونوں کو سزا ملنی چاہیے, یا اس کا کوئی ایک پراپر حل ہونا چاہیے کہ دونوں پارٹیز ملیں, بیٹھیں, بات کریں اور اداروں کو آئندہ ڈسکس نہ کیا جائے؟ اس کرائسس سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے, اس وقت تک آپ جو مرضی کر لیں, اور کرائسس کے نکلنے کا راستہ میں نے واحد آپ کو بتایا انتخابات ہے. اب عمران خان کے اوپر جو مقدمہ درج, پہلے ذرا یہ سن لیجئے کہ جو مقدمہ درج کیا گیا وہ کیا بات تھی. وہ بات انہوں نے یہ کی کہ یہ مجسٹریٹ یا جج جو ہیں انہوں نے کیوں ایک شخص کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہے اس کا تو آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا, اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا. اتنا شدید بیمار ہے اور ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے اس کے بارے میں, تو ہم جب آئے گا تو ہم اس کے اوپر کارروائی کریں گے. یہ بات انہوں نے کی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے پیچھے جو شہباز گل کی بات ہے, اس نے کیا کہا؟ اس نے جو بھی کہا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں کی, میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. ایک بات. دوسرا, اس ملک میں آپ کو کم از کم 2 درجن ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز کے بیانات بتا سکتا ہوں, اور آپ کے علم میں ہوں گے کہ جنہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کی ہیں, اس گالم گلوچ کیا ہے, برا بھلا کہا ہے. تو ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا, ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے تو کہا کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے. ہم سے پوچھتے ہیں نا یہ آپ کی حکومت ہے تو آپ, ہم نے تو نہیں کیا, لیکن جب آپ نے کیا تو پھر ان کو کیوں آپ سپیئر کرتے ہیں؟ اس لیے پرچہ درج کرانا. اور یہ جو سلیکٹیو انصاف ہے نا, اس جج کا انصاف اور اس جج کا انصاف, یہ نہیں چلے گا پاکستان میں. آپ بند کمروں میں فیصلے کریں گے اور قوم ایک طرف کھڑی ہوگی, یہ نہیں ہوگا. لوگ دیکھیں گے کہ آپ انصاف کے مطابق کر رہے ہیں یا سلیکٹڈ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں گے لوگ. اور یہ میں اب کی نہیں بات کرتا, میں پچھلے بھی سارے عرصے کی بات کرتا ہوں اور آئندہ بھی بات کرتا ہوں. مثلا ادھر تو جی سارے پرچے بھی درج ہو جائیں, گرفتاریاں بھی ہو جائیں. ہمارے اوپر یعنی 11 پرچے درج تھے 25 مئی کے بعد, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, اور ہماری کوئی 18 کے قریب جو لیڈرشپ ہے لاہور میں رہتی, اس کے اوپر دہشت گردی کے 4-5 پرچے تھے. اب مجھے بتائیے کہ اس طرح پرچے درج کریں گے تو کیا آپ, ہماری مثلا خواتین لیڈرشپ ہے, کون سی ایسی ہے, مطلب جو خاتون کا ویسے ہی ہمارے ہاں ایک وہ احترام کا جگہ ہوتی ہے, ان کے اوپر بھی دہشت گردی کے پرچے درج کیے ہوئے ہیں. اس لیے یہ پرچے اگر آپ ادھر درج کریں گے تو پرچے ادھر بھی درج ہوں گے, اور عدلیہ کا دونوں پرچوں کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہوگا تو قوم اس کے اوپر تنقید کرے گی.
واقعی اگر ہم بات کر لیں سر 2014 کی، 2014 میں بھی 144 کی خلاف ورزی پر عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا، اس کے علاوہ دہشت گردی کا بھی مقدمہ درج کیا گیا، اور تب بھی حکومت کی بڑی خواہش تھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا، لیکن نہیں کر پائی، اور جب پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی وہ پرچے ختم ہوئے۔ کیا اب بھی جو حکومت کا خواب ہے وہ خواب ہی رہ جائے گا، اور کیا پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد یہ تمام جو مقدمات ہیں یہ ختم ہوں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں، یہ پورا ستمبر عمران خان کو گرفتار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ اس کے اوپر مقدمے بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں نہ یہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ میں اس بات کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جو لوگ اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یہ امپورٹڈ حکومت عمران خان کو نہ گرفتار کر سکتی ہے نہ اس کا بال بیکا کر سکتی ہے۔ یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس کے اوپر، اور ملک جس ایک عرضی و سماوی آفاتی ہوتی ہیں جو جس مصیبت میں ہے سیلاب کی، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر تحریک انصاف اپنے اس پولیٹیکل موومنٹ کو معطل کرتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیاست پہ بات کرنا چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم چھوڑیں گے، ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی ادھر سیلاب آیا ہوا اور تحریک انصاف سیاست کر رہی ہے، بالکل ہم سیاست کریں گے، اس لیے کہ سچی بات کہنا وہ سیاست نہیں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، اور یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے بالکل اس چیز کو پورا، کہ اپنے ساری فورسز جو ہیں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کو جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں ہم اس کے اندر کریں گے، لیکن اپنی پولیٹیکل موومنٹ معطل نہیں کریں گے۔ شہباز گل صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کے اب جو ہے جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اس کے بعد ان کے جہاں پر وہ مبینہ طور پر رہتے تھے وہاں پر لے کے جایا گیا کہ اب ہمیں تلاشی کرنی۔ سر اتنا عرصہ بعد تلاشی یاد آئی۔ سیکنڈلی والٹ جو ہے ہر انسان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور ساری دنیا نے دیکھا، بلکہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ ان کو کار میں سے جو ہے وہ نکال کے لے کے گئے، تو والٹ آبویسلی کار میں موجود ہونا چاہیے تھا، جیسے شہباز گل صاحب نے کہا کہ ان کے ڈرائیور کے پاس تھا۔ تو وہ والٹ وٹ ڈو یو تھنک کار سے نکل کر اس جگہ پر کیسے پہنچا؟ کیا ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا ہے؟ اور ایک سیٹلائٹ فون جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ سیٹلائٹ فون جو ہے اللیگل ہے استعمال، تو اس کا کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں اگر ٹیکسٹ کریں تو اس کے ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے، اور جو کال ہے وہ کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہوتی۔ کیا سمجھتے ہیں کیا سچائی ہے؟ عوام کو کیا پتا ہونا چاہیے کہ سیٹلائٹ فون کی کہانی کیا ہے، اس ہتھیار جو ایک ملا اس کی کہانی کیا ہے، اور اس والٹ کی کہانی کیا ہے؟ وہ ایک مصرع ہے کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ آپ مجھے بتائیے اتنے بھونڈے انداز سے یہ ساری تفتیش اور تحقیق ہوئی ہے کہ عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ جب ان کو یہ پتا تھا کہ آخری دن ہے اور کل شاید جوڈیشل ریمانڈ ہو جائے تو پولیس لے کے اس کو کمرے میں چلی گئی۔ حالانکہ بات اگر کسی نے تحقیق اور یعنی تفتیش کرنی تھی تو شروع یہاں سے کرتے، اس کے گھر جاتے، لاج کے اندر جو اس کا کمرہ ہے وہاں جاتے، جی وہاں جا کے وہاں سے وہ یعنی پوری سٹوری کوکڈ ہے، بنائی گئی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، تاکہ جا کے وہ دکھائیں تکیے کے نیچے پسٹل پڑا ہوا ہے، ادھر سیٹلائٹ فون پڑا ہوا ہے، ادھر فلانی چیز پڑی ہوئی ہے۔ وہ 5 گھنٹے پہلے نہ آپ کسی تھانے میں لے کر گئے نہ کسی عدالت میں لے کر گئے، اس 5 گھنٹے کے اندر تو اس غریب آدمی کے ساتھ آپ نے کیا کچھ نہیں کر دیا، اور اس کو ہر تشدد سے گزار دیا، اور خود اپنی زبان سے وہ بتاتا ہے، اور کوئی شخص کبھی بھی اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا۔ جتنی تفصیل اس نے بتائی ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے، صدمہ ہوتا ہے اسے سن کے یہ بات، اور یہ اس نے بڑے طریقے سے اپنا سارا یہ جو ہے مصیبت کا وقت اس نے گزارا ہے بڑی بہادری کے ساتھ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ٹوٹل ہر چیز فراڈ ہے، جھوٹ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اور یہ اس کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ جب پولیس ریکارڈ لے کے نہیں آئی تو آپ اس کی بیل لیں، یعنی کون سا ایسا جرم کر دیا جس کی بیل آپ نہیں لے رہے، اس کو پھر جوڈیشل بھیج دیا جی پولیس ریکارڈ لے کے نہیں آئی۔ تو پولیس کیا کر رہی ہے؟ اتنا اگر ہائی فائی وہ ایکیوزڈ ہے تو پولیس کدھر چلی گئی ہے جو اس کے اوپر؟ اس لیے یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انہوں نے گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے، اور سوائے اس کو تکلیف پہنچانے کے اور عمران خان کا بازو مروڑنے کے، نشانہ تو اصل میں عمران خان ہے۔ بیچارے شہباز گل کو تو انہوں نے ویسے ہی اتنا زد و کوب اور اتنا تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اصل چیز تو عمران خان ہے جس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔
शहबाज गिल साहब पे मुकदमा तो दर्ज किया गया है कि इन्होंने ज़बान सही इस्तेमाल नहीं की, इन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद की है जो नहीं करनी चाहिए थी, जो मुकदमा है उसमें ये कहा गया है। तो सर अब ये इतनी ज़्यादा तफ्तीश किस चीज़ की हो रही है कि और चीज़ें निकलवानी है कि पहले आप क्या क्या बोलते रहे जो इनके पास ऑन रिकॉर्ड नहीं है, या किसी के कहने पर बोला, और इतनी तलाशियाँ, जिस्मानी रिमांड चल किस चीज़ का रहा है? देखिए, जितने भी सवालात आपने किए हैं, यानी कि अभी किसी के कहने पे आपने किया है और कोई प्लान है इसके पीछे न, आप 2 घंटे में 4 घंटे में एक आदमी से पूछ सकते हैं। अब तो 2 हफ्ते हो गए हैं उसको इस पूरे यानी तशद्दुद के प्रोसेस से आप गुजार रहे हैं, तो जी उससे तो अभी तक आप कुछ निकलवा नहीं सके, कोई सब्सटेंशियल चीज़ की नहीं यानी कर रहे हैं। और वो आप इसमें इसके झूठा और फ्रॉड होने की इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात होगी कि आप उसको लेके गए हैं सेलेक्टेड मीडिया, सारा मीडिया भी नहीं है, सेलेक्टेड मीडिया। आपको पता ही है इस वक्त मीडिया के अंदर भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक तो दबाव है, चैनल्स बंद हैं, साफ़ी गिरफ्तार हैं, तशद्दुद उनके ऊपर हो रहा है, बैरून मुल्क लोग चले गए हैं, यानी पहले ही आपने पूरे मीडिया को भी अपने दबाव के अंदर लिया हुआ है। और मीडिया भी 2 हिस्सों में तकसीम है, दबाव में भी है और तकसीम भी है, और वो उसको अपने सिलेक्टेड मीडिया को ले जाके आप तफ्तीश कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं ये हो रहा है, तो इससे इसके झूठ होने के लिए इतना ही काफ़ी है। और मीडिया ट्रायल अगर किया गया था तो उनको पकड़ते हुए जिस्मानी रिमांड के टाइम पे, हर टाइम पे मीडिया ट्रायल होना चाहिए था, ना कि सिर्फ तलाशी के वक्त पे। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, लेकिन जो समरी है उसको साइन किए बगैर शहबाज शरीफ साहब उठ के चले गए। वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, मैं आवाम के ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं डाल सकता। मिफ्ता इस्माइल से बात करें तो वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल, मेरे हर फैसले के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के साइन मौजूद है, और ना सिर्फ साइन मौजूद हैं बल्कि मेरा हर फैसला शहबाज शरीफ साहब का फैसला है। मुझे उन्होंने वज़ीर आज़म ने बनाया है वज़ीर ख़जाना, और ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से मैं बना हूँ वज़ीर ख़जाना। तो सर व्हाट डू यू थिंक कि वज़ीर ख़जाना बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से जो है ऑर्डर्स दे रहे हैं, और अगर शहबाज शरीफ साहब इतने नाला रहते हैं कि क्यों कीमत बढ़ाई जा रही है, तो मिफ्ता इस्माइल क्यों बढ़ा रहे हैं विदाउट साइन किए शहबाज शरीफ के? ये जो कुछ आपने सवाल की सूरत में बयान किया है, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये एक दूसरे को फ़रेब दे रहे हैं, और ये एक दूसरे को फ़रेब दे के समझते हैं कि हम कौम को भी एक कामयाब फ़रेब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। लोग एक तो ये कौम हमेशा उसका इज्तमाई ज़मीर, मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, इज्तमाई ज़मीर इंसानियत का कभी शर पे जमा नहीं हो सकता, कभी उसको गलतफहमी नहीं हो सकती। कौम की इज्तमाई ज़मीर को ये समझते हैं इन सब को हम धोखा दे सकते हैं, इनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। मुझे ये बताइए किस कैपेसिटी में यहाँ से पूरी काबीना उठा के शहबाज शरीफ साहब, एक मफरूर 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने जिसे यानी सज़ा दी है, जिसके बारे में कहा या ना ये सादिक है ना अमीन है, ये झूठा और बददियानत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये मफरूर है, उसके बाद पूरी काबीना को लेके चले गए। यानी कोई हमारी अखलाकी हैसियत है, कोई हमारी कानूनी हैसियत है, कोई आईनी हैसियत है? इतनी बड़ी, ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया होगा। कोई जहालत का जो दौर था ना, उसके अंदर भी कभी किसी ने ये नहीं किया होगा कि पूरी काबीना उठा के तो किसी बादशाह सलामत को जो मुजरिम हो उसके पास लेके चला गया। पहली बात। उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब, आप सेहतमंद हैं, आप अक्लमंद हैं, आपके अंदर सारा विजन है, आपके अहकामात के तहत ये सारा कुछ हो रहा है, तो तशरीफ लाइए पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की मजबूर और मखूर कौम इसलिए कि यहाँ मरे और तुम वहाँ पर लंदन में याशियाँ करो, बजरों में बैठ के तो सैरें करो। यानी मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा और कोई दुई नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ये तनाक़ुज़ और कोई नहीं हो सकता कि आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद यानी मरियम ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए, उठ के चले गए। मरियम ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल पे डाल दिया। अब पूरे यानी उनके साबिक वफाकी वज़रा, 2 फैसलाबाद से, 1 रावलपिंडी से, वो तबर्रा कर रहा है मिफ्ता इस्माइल के ऊपर। मिफ्ता इस्माइल को कहते हैं जी कि वो उसने माना। अगले दिन खबर नहीं छपी कि मिफ्ता इस्माइल ने सारी काबीना को
وضاحت کر دی کہ کیوں اس نے قیمت بجلی کی بڑھائی ہے، اور سب کابینہ مطمئن ہوگی. وہاں پر شہباز شریف صاحب نہیں تھے، وہاں پر یہ سارے لوگ نہیں تھے، سب لوگ تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو یہ نہیں دے سکتے. سہیل وڑائچ سے ملاقات میں نواز شریف صاحب کو مبینہ طور پر سہیل وڑائچ نے کوٹ کیا کہ یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف کو میڈیا پر آنا چاہیے. جس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے ہر بات میڈیا پہ رکھتے ہیں، عوام کے سامنے رکھتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب ایئر ٹائم لیں اور جو ہے عوام کو بتائیں کہ ہمیں ان مشکلات میں ڈالا کس نے ہے اور ہم کس قدر مشکلات سے لڑائی کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں آتے سر میڈیا پہ؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ شرمندگی ہے یا کوئی جواب نہیں ہے؟ ان کے پلے اگر کچھ ہو تو یہ لازمی آ جاتے ہیں، چونکہ یہ جھوٹ کے اوپر یہ ساری عمارت تعمیر کی. پہلے پاکستان میں سائفر آیا، پھر ایک سازش گھڑی گئی، پھر یہاں پر انسانوں کی منڈی لگی، خرید و فروخت ہوئی، پھر مداخلت ہوئی، پاکستان میں ایک چلتی ہوئی حکومت کو آپ نے ڈچ کیا، پھر 13 پارٹیوں کو اکٹھا کیا. ہمارے الائز کو جو پس پش قوتیں ہیں انہوں نے ادھر سے ہٹا کے ادھر جوڑا، ایک نیا کھکھیڑ شروع کیا جو ٹوٹلی ناکام ہو چکا ہے ان کا منصوبہ. اس لیے یعنی کوئی راستہ، میں تیسری دفعہ آپ کے اس شو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی راستہ ان کے پاس باقی نہیں ہے کہ یہ انتخابات کی طرف چلے جائیں. یہ تاریخ دیں انتخابات کی، ہم بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف کے اندر نہ یہ وین ہے نہ یہ جرت ہے کہ جس طرح عمران خان آ کے میڈیا کو فیس کرتا ہے وہ آ کے، کیونکہ جھوٹ پہ مبنی ساری بات ہے، ان کا پول کھل چکا ہے. یہ آ کے میڈیا کو یا عوام کو کیا وضاحت کریں گے کہ کیا ہوا تھا؟ عوام کو ساری بات پتہ ہے. یعنی جس حکومت کو آپ پہلے دن سے کہتے رہیں کہ یہ غلط منتخب ہوئی ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، اب بیٹھے ہیں ہاں جی اسی انتخاب کے نتیجے میں آپ بیٹھے ہیں نا 2018 کے. آپ کہتے ہیں جی نہیں جی ہم نے تبدیل کر دیا ہے، اصلی نئے انتخابات ہونے چاہیے. تو آپ کی ساری بنیادی غلط ہے. اس لیے اس کے اندر نہ جرت ہے نہ اس کے جواب اس کے پاس موجود ہے کہ وہ آ کے قوم کا سامنا کر سکے اور لوگوں کو آ کے بات بتا سکے. لوگوں کو حقیقت کا علم ہو چکا ہے. مبینہ طور پر سہیل وڑائچ صاحب نے پروگرام میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف سے بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ جب دوسرے کیسز کے لیے کھل سکتی ہیں عدالتیں رات کو تو میرے کیس کے لیے کیوں نہیں کھل رہی؟ تو سر کون سے کیس کی وہ بات کر رہے ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا. اور واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا عدالتیں رات کو کھلیں؟ ان کا واپس آنا اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے تاکہ کیس کا فیصلہ جو ہے جلد از جلد ہو سکے؟ دیکھیں میں تو فرم بلیور ہوں، جو عدالت فیصلہ کر دے آپ فیصلے پہ جتنی مرضی تنقید کریں، خود یہ انصاف کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جج کے اوپر اور عدالت کے اوپر آپ نہ حملہ آور ہو سکتے ہیں نہ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. انہوں نے نام لے لے کے ججوں کو، مریم بی بی کے ایک ریکارڈ پورا موجود ہے، نام لے لے کے ججوں کو گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے. انہوں نے عدالتوں کے اوپر حملے کیے ہیں، جو ڈرانے سے نہیں مانتا اس کو انہوں نے برائب کیا ہے. وہ ریکارڈ کے اوپر ملک قیوم کی ٹیپ موجود ہے، جب تک وہ زندہ ہے بار بار لوگ اس کا نام لے کے کہا کریں گے کہ ٹیلی فون کیا، شہباز شریف اور اس کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، سیف الرحمان اور اس کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے کہ جناب بے نظیر کو آپ 5 سال سزا نہ دیں، پوری سزا دیں، اسے نائل کر کے رکھ دیں. تو جب آپ یہ کریں گے، سجاد علی شاہ کی عدالت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، تو آپ کا پہلے وین کیا ہے عدلیہ کے بارے میں؟ آپ کا کوئی وین ہی نہیں ہے عدلیہ کے بارے میں، تو آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اگر واپس آئے سیدھا جیل جائے اور عدالت کا نظام چلے، اور عدالت سے ہم یہ کہتے ہیں انصاف کے مطابق آگے چلیں. سلیکٹڈ اور سلیکٹیو انصاف نہیں ہونا چاہیے. اگر بات کریں ٹیپس کی تو سر اکثر آڈیوز جو ہے وہ لیک ہوتی رہتی ہیں، اور جب عمران خان صاحب جو ہے گئے عدالت میں تو ایک جو رپورٹر تھے، صحافی تھے، جرنلسٹ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایک ہیرے کی انگوٹھی مبینہ طور پر آڈیو کال لیک ہوئی، کیا وہ بی بی کی تھی یا نہیں تھی، اور اسی طریقے سے جو باقی ڈیلز ہوتی رہیں جو کہ آڈیوز لیک ہوئی. پہلے تو اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں کاٹا گیا، اگر کاٹا جانا چاہیے تھا، اگر اوریجنل تھی سب سے پہلا تقاضا تو یہ تھا. تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا اور
بہت سی صحافی برادری ایسی ہے جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جواب دیتے. کیا وہ ہیرے کی انگوٹھی دی گئی؟ کیا آڈیو اصلی تھی؟ اور عمران خان صاحب نے جواب کیوں نہیں دی؟ دیکھیے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے میں تو اس کا کیا جواب دوں گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہر سوال کا منہ سے بول کے جواب دینا ہوتا ہے. کسی وقت خاموشی بھی پورا جواب ہوتی ہے. خاموشی بھی پورا جواب ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ بھی آج کل بہت ہی خاموش ہیں، پردے سے غائب ہے، کچھ بات نہیں کر رہی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہی، کوئی جلسے جلوس نہیں چل رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو چچا اور بھتیجی کے درمیان خلیج ہے وہ وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ کسی صورت میں نہیں چاہتی تھیں کہ یہ اس طرح کا سیٹ اپ مارز وجود میں آئے. اور اس میں بڑا فرق تھا. وہ خود وزیر اعظم کی سلاٹ کے لیے کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ وہ بھی کنوکٹ ہیں، وہ ضمانت کے اوپر ہیں، لیکن خواہشات سے تو انسان اپنی خواہشات کا ہی غلام ہو جاتا ہے نا جی ایسی صورتحال میں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی بات کہنے کو باقی رہ گئی ہے، سوائے اس کے کہ جب آئیں گی آگے پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر کوئی تبرہ کریں گی. ان کے پاس بھی کوئی سٹف موجود نہیں ہے. کبھی موری ممبری کا تو الیکشن انہوں نے لڑا نہیں ہے، کوئی ان کی تعلیمی قابلیت نہیں ہے، کوئی دانش نہیں ہے ان کے اندر. بہرحال وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، اور آ کے جو بھی خطاب کرتی ہیں آگے غلام کھڑے ہوتے ہیں اس کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ورنہ شی از ناٹ اے پبلک لیڈر. لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے یہ بھی کہا کہ جب آئی ایم ایف کے معاہدے میں کہا گیا تھا کہ سبسڈی نہیں دیں گے، ہم پرائز بڑھائیں گے، تو عمران خان صاحب نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 5 روپے بجلی پر سبسڈی کیوں دی گئی؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹرول کی پرائز کیوں نہیں بڑھائی گئی؟ کیونکہ انہوں نے عوام کو ریلیف دیا تھا، اس لیے جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، ہمیں آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے رہی اور عوام کو ہم ریلیف نہیں دے پا رہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، ٹھیک ہے نا. یہ تو ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہے. عمران خان اور ان کے جو اکنامک مینیجرز تھے، اور یہ ترین صاحب، شوکت ترین صاحب، میں انہوں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کی سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہی از اے برین، اور اس نے عمران خان کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق ادھر آئی ایم ایف سے بھی بات چیت جاری رکھی، ادھر اپنے عوام کو بھی ریلیف دی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ ٹائٹ روپ تھا جس پہ ہم چل کے تو قوم کو کم از کم تکلیف پہنچا رہے تھے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ شفٹ کیا جائے. ہم اپنا تیل روس سے پرچیز کرنا چاہتے تھے، جہاں سے 30% کم قیمت پہ تیل مل رہا تھا. آپ کا سارا کرائسس ہی اس وجہ سے ہے. اور وہاں سے اگر ہمیں گندم کی ضرورت پیش آتی تو وہاں سے 30% کم میں گندم تھی. وہ آپ مجھے بتائیے، یہ امریکہ کی غلامی کے اوپر ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کو کیا حاصل ہو گیا ہے؟ ایران سے بھی تو بجلی سستی لے رہے ہیں نا سر. میں عرض کرتا ہوں، وہ ایران کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے آپ یہ دیکھ لیں، ادھر بھارت ہے، وہ تیل بھی لے رہا ہے، وہ گندم بھی لے رہا ہے. تیل لے کر اسے ریفائن کر کے یورپ میں بیچ بھی رہا ہے بھارت. یعنی ہمیں عقل نہیں آتی. تو یہ ہے اصل میں ان کی ذہنی غلامی. جب تک یہ غلام ذہنیت کے رہیں گے، جب تک یہ بھکاریوں جیسی باتیں کریں گے اور بھکاریوں کی طرح یعنی اپنا کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جو یہ سوچ رکھیں گے تو وہ تو اس 22 کروڑ کی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتے. اس لیے نواز شریف یا شہباز شریف کوئی حال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ اس قدر کرپٹ ہیں کہ یہ استعمار کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی قوم کی نمائندگی نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں آج 70% پاکستانی جو ہے نا صرف عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ انہیں یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جو ہم دوسروں کی غلامی کرتے ہیں اس سے عمران خان نکال لے گا. یہ باغ و بہار ملک ہے، 22 کروڑ لوگ ہیں، 70% لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں. اس کو اپنی قوت میں کنورٹ کرنا، یہ اصل میں پاکستان کا یعنی وہ شخص جو یہ کر سکتا ہے عمران خان کے علاوہ میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر بھی ہے کہ جو اپنی یوتھ کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہو، اس سے اس کا رابطہ ہو. ادھر ایک فکرہ میں نے کہا اس دن کہ میں بنی گالہ پہنچ گیا ہوں اور سب لوگ پہنچ جائیں. میرے دیکھتے دیکھتے وہاں پہ 5-7 ہزار نوجوان پہنچ گئے. تو میں کہتا تھا کہ کوئی آئے گا ان کے اوپر سے گزر کے جا کے ہی عمران خان کو گرفتار کرے گا. اس لیے یہ ایک عمران خان کا بہت ہی اعلیٰ ایک مقصد ہے، اس نے ساری قوم کو اکٹھا کر دیا. ادھر
गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ओ चागी के पहाड़ से लेके कराची के समंदरों तक एक ही पार्टी और एक ही लीडर है जो कौम को जमा रखता है। ये तो जी सारी इलाकाई पार्टियां हैं। अगर ये इलाकाई पार्टियां ना हो तो ये 13 पार्टियां मिलकर हुकूमत ना बना रही हों। यानी PMLN सिर्फ सेंट्रल पंजाब के अंदर जीत सकी थी 2018 का इलेक्शन, अब इतनी बुरी शिकस्त खाएगी कि आप याद करेंगे ये 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ है, सवा महीना अभी हुआ है, नतीजा देख लिया है। 4 सीटें जो ये कहते हैं ना हमने जीती हैं, उसको अगर खोल ले इलेक्शन कमीशन तो मैं आपको कहता हूँ कि उसका भी पता चल जाएगा कि इन्होंने इलेक्शन भी चोरी किया है, वरना इनकी कोई हैसियत नहीं बाकी बच गई हुई यहाँ पे। इसलिए बिल्कुल वाज़े तौर पे मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कौम इस वक्त एक नई सोच रखती है, उस सोच को बैलेट बॉक्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और उसके नतीजे में एक स्टेबल गवर्नमेंट कायम होनी चाहिए। यही हल है। अगर ये कौम समझे और वो लोग के जो मुक़्तदर क़ुव्वतें कहलाती हैं, मैं उनसे अपील भी करता हूँ, मैं मुतालबा भी करता हूँ उनसे कि वो इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। कौम एक तरफ चली गई है और उसके नब्ज़ पे हाथ रखें, वो देखें कि वो क्या सोच रहे हैं, और आप भी उससे इस क्राइसिस से तभी निकल सकते हैं कि कौम के फैसले को तस्लीम कर लिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाज़रीन, आप लोगों ने जो है फैसला करना है कि आप टीवी स्क्रीन्स पर या फिर मीडिया पर किसको देखना चाहते हैं, इमरान खान साहब को देखना चाहते हैं या PTM की टोटल 13-14 जमातें मिलकर जो हैं उन्होंने हुकूमत बनाई है उनको देखना चाहते हैं। आपका फैसला होना चाहिए। इसके अलावा साफ शफाफ इलेक्शन किस कदर ज़रूरी है। कश्मीर की तो बात की जाती है कि वहाँ पर रेफरेंडम नहीं करवाया जा रहा, आवाम की राय नहीं ली जा रही, क्या पाकिस्तान में राय ली जा रही है, ये भी आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ साथ आपने हमें ये भी बताना है कि क्या सैलाब ज़दगान के लिए इमरान खान साहब अगर फंड लेते हैं तो उनके ऊपर दोबारा से कोई ऐसे चार्जेस नहीं लगा दिए जाएंगे कि बाहर से पैसा आया, फंडिंग आई और उसको आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करने के बजाय जो है पार्टी में इस्तेमाल किया गया या फिर करप्शन कर ली गई। क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर पहले जो है ऐसे इल्जामात लग चुके हैं। क्या ये उनका एक दुरुस्त फैसला है? अपनी तमाम तर राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।